پاس اتنا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کے پاس کتنا ہے؟ مفاتیح الغیب، غیب کے جتنے بھی خزانے سب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر خیر۔ اور اللہ کے سوا انہیں کوئی جانتا بھی نہیں، اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو کہیں یا رب جو غیب میں آپ کے پاس خزانے ہیں مجھ ان میں سے دے۔ واللہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہو سکتا ہے کوئی ایسا خیر والا خزانہ ہو جو آج تک کسی نے مانگا ہی نہ ہو اور وہیں کا وہیں پڑا ہو۔ آپ کہیں یا رب مجھے وہ خیر دے جو کسی کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ مانگے۔ اس لیول پہ جا کے اللہ سے دعائیں کریں۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہوا تو اللہ آپ کو وہ چیزیں دے دے گا، اگر نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہمیں یہ راز دنیا میں سمجھ آ جائے تو ہم ظاہر بھی نہ تھکے نہ جیے نہ مرے، ہم اللہ پہ یقین رکھیں۔ پھر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ کو تیز تیز پڑھنا نہیں آتا، اللہ آپ کو وہ بھی دے سکتا ہے۔ آپ کو حروف کی ادائیگی نہیں آتی، اللہ آپ کو وہ بھی سکھا سکتا ہے۔ آپ کے پور لیٹر صحیح نہیں ہوتے، آپ سے لہنے جلی ہو جاتی ہے، آپ کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے کسی کو سناتے وقت، اللہ ہر چیز تو دے سکتا ہے۔ جو لوگ اتنا کچھ دنیا میں کر کے گئے انہوں نے بھی اللہ سے مانگا تب ان کو ملا ہے، ایسے کسی کو نہیں مل گیا۔ کوشش کریں اس آیت کو، اور خاص طور سے وہ آیات جو اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اسے کسی چٹ پہ لکھ کے اپنے قرآن کے شروع میں لگا لیں، یا ایسی جگہ پر جہاں پر وہ آپ کو نظر آئے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ، پریشانی، کوئی مشکل آ جائے گی تو کیا اللہ کو نہیں پتا آپ کس حال میں؟ آپ بیٹھے کہیں رو رہے ہیں سب سے چھپ کے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا دل بڑا خفا ہے، آپ کو لگ رہا ہے میں بھی کس کو بتاؤں، لیکن اللہ جانتا ہے ہر چیز۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ تجوید کے ساتھ پھر قرآن کو سمجھنا، تفسیر کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہر مسئلے کا حل ہے اور آپ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی سچویشن زندگی میں آ جائے جس سے آپ کو ہینڈل کرنا نہ آئے یا برداشت کرنا نہ آئے یا سمجھ نہ آئے کیا کروں، اس آیت کو بھی لکھ کے رکھ لیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ پھر کہیں میں جس حال میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ واقف ہے میرے حال سے، اللہ کی اجازت ہوئی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ چیزیں اگر ہم خود ہی قرآن سے سمجھ لیں نا تو ہمیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں جب ضرورت ہو ہم قرآن کھولیں اور یہ ہمیں حوصلہ دے دے۔ اور مشکل میں کوشش کیا کریں سب سے پہلے قرآن کھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے ہر سوال کا جواب رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کوئی ایسی بات ذہن میں لے کے آیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی آیات لے کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، خیر سے وہ چیزیں مانگنے کی توفیق دے جو واقعی میں مانگنے والی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس کا منہ لال ہے تو مجھے بھی اعلیٰ منہ لال کرنا، چاہے چپیڑے مار مار کے کریں۔ اللہ سے مانگا کریں، پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ مانگنا بھی سکھا دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، جب ان کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی تو ان کا اللہ پہ ایمان اور امید اور زیادہ بڑھ جاتی، وہ اور زیادہ اللہ سے حسن ظن رکھتے۔ ایسا حسن ظن کا لفظ تھا، بہت زیادہ، پھر اللہ سے اور زیادہ حسن ظن کرنے لگ جاتے۔ ہم نے اللہ سے کبھی رہنمائی نہیں لی، یہی وجہ تھوڑے سے مشکل حالات آتے ہیں تو ہم اللہ سے برا گمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
قرآن کے الفاظ پر غور کریں، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ، آپ کی دنیا، آپ کی آخرت۔ واللہ قرآن آپ کی مشکلیں بھی بدل دیتا ہے، قرآن آپ کی آسانیاں بھی بدل دیتا ہے۔ جو عام لوگوں کے لیے آسانی ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہے، جو آپ کے لیے مشکل ہے وہ عام لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ قرآن کو تھام لیں، اس کو چھوڑ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت سے پڑھیں، یاد رکھیں وہ سبق جو پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں۔ جب آپ اگلی سورہ سٹارٹ کریں سورۃ الاعراف تو اس کے محاسبے پر آپ کو شرمندگی نہ ہو، خوشی ہو کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو چلو میں نے اچیو کر ہی لیا۔ جو بندہ اللہ سے دعا کرنے کا راز جان لیتا ہے نا وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، اور وہ کبھی کسی کی خزانوں پہ بھی نہیں مرتا، چاہے وہ قیصر و کسریٰ کے ہوں، چاہے وہ قارون کے ہوں، وہ کسی کی ظاہریت پہ نہیں مرتا جو اللہ کے سامنے دعا کرنے کا اور اللہ کے خزانوں کا راز جانتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مکمل جانتا ہے، اندازہ تو لگا سکتے ہیں، اسے نہ چیز کوئی متاثر کرتی ہے نہ کچھ اور کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ تو اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ ہمیں سکھا وہ راز، ہم کیسے مانگیں، کیا مانگیں۔ اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی لحاظ سے، ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے، اللہ سے مانگیں۔ ہمارے یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہتے ہیں اور کم لوگ آگے آتے ہیں، کیوں؟ زیادہ لوگ دعائیں نہیں کرتے، کم لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا کوئی اور بیٹھ کے اس سے باتیں کرتے رہنا، اس سے مانگتے رہنا، کہنا تیرے پاس خزانے ہیں مجھے نہیں پتا کدھر ہے، پھر واقعی میں اللہ تعالیٰ سونے کی بارش پہ سارا کچھ دے دیتے ہیں۔ اس لیول پہ اپنے ایمان کو لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔